السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انمول سچ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے کچھ ایسے ورلڈ ریکارڈز کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ پاکستانی ہونے کا فخر محسوس کریں گے، اور آج تک یہ تمام ریکارڈ دنیا بھر سے کوئی نہ توڑ سکا۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم عطا کیے ہیں۔ زیادہ تر یورپی ممالک کے رہنے والے ہمارے ملک کو دہشت گرد اور غربت کا ہمارا ملک کہتے ہیں۔ ان میں بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کو بے شمار ایسے اعزاز بھی حاصل ہے جو آج تک دنیا بھر میں کسی دوسرے ملک کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اعزاز کون سے ہیں، اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایدی ایمبولینس کی۔ ناظرین، عبدالستار ایدی کی جانب سے اس ایمبولینس کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس ایمبولینس سروس کو پاکستانی حکومت کوئی فنڈ نہیں دیتی، بلکہ پاکستان اور آؤٹ آف کنٹریز میں رہنے والے پاکستانی اس سروس کو عطیات دیتے ہیں۔ ایدی ٹرسٹ کے پاس اتنی زیادہ ایمبولینسز ہے کہ پوری دنیا میں آج تک کوئی بھی فلاحی تنظیم اتنی بڑی تعداد میں ایمبولینس جمع نہیں کر پائی۔ یہ پاکستان کا ایک ایسا ریکارڈ ہے جو آج تک پوری دنیا میں کوئی بھی نہ توڑ سکا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جہانگیر خان کی۔ جہانگیر خان نے اسکواش کی عالمی چیمپئن شپ لگاتار 8 بار اپنے نام کروائی۔ انہوں نے جب تک کھیلا 555 مقابلوں میں اپنے سامنے والے کو زیر کیا۔ اسکواش کی جیت کا یہ اعزاز پاکستان اور جہانگیر خان سے آج تک کوئی نہ چھین سکا۔ جہانگیر خان کا یہ ورلڈ ریکارڈ بہت ہی امیزنگ ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں شعیب اختر کی۔ ناظرین، دنیا بھر میں سب سے زیادہ فاسٹر بالر کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر شعیب اختر کا نام ہی آتا ہے، جنہوں نے 2003 میں انگلینڈ کے خلاف ایک میچ میں سب سے تیز رفتار بال پھینکی تھی، جس کی سپیڈ 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی تھی۔ شعیب اختر کا بنایا ہوا یہ ریکارڈ کوئی نہ توڑ سکا۔ شعیب اختر بہت ہی فاسٹر بولر رہی ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ملالہ یوسف کی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں شوق رکھنے والی ملالہ یوسفزئی کو جب 2012 میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا تھا تو پوری دنیا نے یہ مان لیا تھا کہ یہ بچی انعام کی حقدار ہے، اور 2014 میں ملالہ یوسف کو عالمی نوبل پرائز سے نوازا گیا تھا۔ ملالہ یوسف کو جب اس ایوارڈ سے نوازا گیا تب اس کی عمر 17 سال تھی۔ دنیا میں آج سے پہلے کسی قانون کو اس ایوارڈ سے نہیں نوازا گیا تھا۔ ملالہ یوسف کے علاوہ ڈاکٹر عبدالسلام دوسرے واحد پاکستانی ہیں جنہیں اس انعام سے نوازا گیا تھا۔ انہیں 1979 میں نوازا گیا۔ ملالہ یوسف کے علاوہ کم عمری میں آسٹریلیا کے ایک کیمیا دان ولیم براج کو اس اعزاز سے 2015 میں نوازا گیا تھا، تب ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قرآن پاک کی۔ ناظرین، دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن پاک بھی پاکستان میں پبلش کیا گیا تھا۔ 71 پیجز پر مشتمل یہ قرآن پاک 2014 میں پبلش کیا گیا تھا، جس میں لکھی ہوئی عربی صاف طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اس قرآن مجید کو بہت ہی خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کا بنایا ہوا یہ ورلڈ ریکارڈ بھی آج تک کوئی نہ توڑ سکا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں عارفہ کریم کی۔ عارفہ کریم کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جس نے 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ کے سرٹیفائیڈ پروفیشنل اعزاز کو اپنے نام کیا تھا۔ مائکروسافٹ کے بانی نے عارفہ کریم سے ملاقات بھی کی تھی۔ اس ملاقات کو مقبولیت اس لیے ملی تھی کیونکہ اس ملاقات کا اظہار خود بل گیٹس نے کیا تھا۔ عارفہ کریم 1995 کو فیصل آباد کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی تھی، اور آگے چل کر اس نے پاکستان کا نام اور بھی روشن کرنا تھا۔
لیکن 2012 میں مرگی کا دورہ پڑنے پر اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، مگر عارفہ کریم رنداوا اپنا نام تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے نقش کر گئی، جو شاید پھر کوئی نہ مٹا پائے گا۔ یہی نہیں بلکہ 10 سال کی عمر میں دبئی فلائنگ کلب نے ایک طیارہ اڑانے پر بھی سرٹیفکیٹ سے نوازا تھا۔ عارفہ کریم کی یہ شاندار کامیابی پر پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں نعمان انجم کی۔ نعمان انجم نے انتہائی کم وقت میں ایک تار کو پلگ کے ساتھ جوڑا اور یہ وقت صرف 35.93 سیکنڈ تھا۔ انتہائی کم وقت میں ایک تار کو کسی پلگ کے ساتھ اٹیچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کارنامے کو دی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شمار کیا جاتا ہے اور آج تک یہ ریکارڈ کوئی نہ توڑ سکا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستانی آرمی کی۔ پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بہادر اور پروفیشنل فوج ہے۔ یہ اعزاز پاکستان کو یونائٹڈ نیشن کے سکسیسفل آپریشن کی وجہ سے ملا ہے۔ پاکستان کی فوج وہ واحد فوج ہے جو یونائٹڈ نیشن کے تمام آپریشنز کو کامیاب بنانے میں مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ پاکستانی کمانڈوز بہت ہی بہادر ہے جو ہر مشکل ٹاسک کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ATM کی۔ پاکستان چائنا بارڈر کے پاس پاکستان نیشنل بینک کی طرف سے لگائی گئی ATM مشین دنیا کی سب سے بلندی پر لگائی گئی ATM مشین ہے، جسے 16,007 فٹ کی بلندی پر لگایا گیا ہے، اور یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جسے آج تک کوئی دوسرا نہ توڑ سکا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے کرتے کی۔ دنیا کا سب سے بڑا کرتا پاکستان میں بنایا گیا، جس کی لمبائی ایک عام کرتے سے 30 گنا زیادہ ہے۔ اس کی لمبائی 101 فٹ اور چوڑائی 57 فٹ ہے اور اس کے کف 15 فٹ چوڑے ہیں۔ یہ کرتا 50 سے زیادہ ٹیلر کی مدد سے بنایا گیا تھا اور اس کرتے کو بنانے میں 30 دن لگ گئے تھے، اور یہ کرتا ایریل کمپنی کے تعاون سے بنایا گیا تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں فیصل مسجد کی۔ ناظرین، مکہ اور مدینہ کی مساجد کے بعد فیصل مسجد کا نام آتا ہے۔ فیصل مسجد میں 1 لاکھ نمازی بآسانی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے اور اس کی کنسٹرکشن 1976 میں کی گئی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے بعد یہ دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پک فن سپر کی۔ ناظرین، پک فن سپر نے انگلش بسکٹ مینوفیکچر برانڈ کی چھتری کے نیچے سب سے بڑی کوکیز بنائی، جو پاکستان کے جھنڈے کی شکل میں بنائی گئی تھی، اور یہ 1.5 لاکھ چھوٹی چھوٹی کوکیز کو ملا کر بنائی گئی۔ اس کو بنانے میں 6.5 گھنٹے لگ گئے تھے اور یہ پاکستان کے 70ویں آزادی کے دن بنائی گئی اور اسے دی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شمار کیا گیا۔ یہ بہت ہی امیزنگ ہے۔ ناظرین، اب آخر میں بات کرتے ہیں انسانی جھنڈے کی۔ پاکستان کے 24,200 لوگوں نے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں دنیا کا سب سے بڑا انسانی جھنڈا بنایا اور ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ ہانگ کانگ کے پاس موجود تھا، جس میں 21,700 لوگوں نے جھنڈے کو بنانے میں حصہ لیا تھا۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان اس قدر ترقی کرے کہ اتنی بلندی پر پہنچ جائے جہاں ہمارا کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور کمنٹ کر کے بتائیں آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔